اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ رسول نے اہل بیت کا بہت بلند مرتبہ ہے کہ اگر اہل بیت کا بہت بلند مرتبہ ہے، اہل بیت تک پہنچنے کا ذریعہ ان کے اصحاب ہیں، جیسے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یعنی یہ سب رسول کے، اور حذیفہ یمانی، یہ سب رسول کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بھی رسول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول مدینے سے باہر تھے، تو ایک یہودی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ خنجر لینا چاہیں گے؟ اچھا، خنجر ایک گدھے کی مثال ہے، جیسے گدھا ہوتا ہے نا ویسے ہی خنجر بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ خنجر لیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کتنے کا؟ پھر رسول لے لیتے، جب لیتے ہیں تو جیسے ہی کہتے ہیں کہ لے لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں مدینے پہنچ کے دے دوں گا، ابھی میرے ہاتھ میں رسی دے دیں۔ تو اب وہ لے کر چلتا رہتا ہے، تو جب پہنچتا ہے تو اچانک سے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو میرا خنجر دو۔ تو کہتے ہیں کون سا خنجر، کون سے پیسے؟ آپ نے تو ابھی کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ خنجر لیا، میں تو صرف آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے، میرا خنجر مجھے دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کون سا خنجر؟ آپ پتہ نہیں کون سا خنجر کی بات کر رہے، مجھے آپ کا کوئی خنجر وجر نہیں پتا۔ تو اب ایک صحابہ جا رہے ہوتے ہیں، تو رسول نام لے کر بلاتے، کہتے ہیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا خنجر ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خنجر ہے۔ اچھا، اب وہ دیکھتے سب سے پہلے رسی کس کے ہاتھ میں، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رسی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب جیسے ہی دیکھتے کہ رسی ہاتھ میں نہیں ہے، دوسرا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی گواہ ہے؟ رسول کہتے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ٹھیک، آپ اس فیصلے میں نہیں جیتے، یعنی اس کا خنجر ہے، اس لیے رسی بھی اس کے ہاتھ میں، اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو اب دوسرے صحابہ گزر رہے ہوتے، کہتے ہیں کہ رسول نام لے کر بولاتے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں یہ میرا خنجر ہے، میں کہتا ہوں میرا خنجر ہے۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے سب سے پہلے دیکھتے جیسے پہلے نے دیکھا تھا کس کے ہاتھ میں رسی ہے، وہ بھی دیکھتے کس کے ہاتھ میں رسی ہے، دیکھتا ہے تو اس یہودی کے ہاتھ میں۔ تو پہلے والے کی طرح وہ وہی سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہتے رسول کہتے نہیں۔ تو کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ صحیح نہیں کہہ رہے، آپ کو شاید بیماری ہو گئی ہے بھولنے کی، یہ اس کا خنجر ہے، اس لیے نا آپ کا پاس گواہ ہے؟
نہ یہ ہاتھ میں رسی ہے. تو ایک صحابہ گزر رہے تھے, حذیفہ یمانی. تو رسول نے نام لے کر پکارا کہ حذیفہ یمانی ادھر آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خنجر ہے, میں کہتا ہوں میرا خنجر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا خنجر ہے. تو وہ کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں حذیفہ آپ نے پوری بات سنی ہی نہیں. نہ میرے پاس گواہ ہے, نہ میرے پاس گواہ ہے, نہ میرے پاس رسی ہے, میرے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو حذیفہ یمانی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے مان لی. آپ نے کہا دوزخ ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا شیطان ہے, ہم نے مان لیا. تو آپ کہتے ہیں یا میرا خنجر ہے تو آپ کا, تو آپ کا. تو رسول کہتے ہیں حذیفہ آپ کی ایک گواہی 2 گواہیاں مانی جائیں گی. اب دونوں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات, ہم نے بھی تو کر دیا تھا. تو رسول کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے میری گواہی نہیں دی تھی, اس کی گواہی دی تھی, اور حذیفہ نے میری گواہی دی. تو بھائی اگر کوئی نبی یا آل نبی کی گواہی دے دے تو اس کی ایک گواہی 2 گواہیاں مانی جاتی ہیں. اور جب 80 یا 70 سال پہلے سیلاب آیا تو جہاں ان کی قبر تھی وہاں سیلاب آیا, ساری قبریں بھیگ گئی. ایک قبر دیکھی بالکل صحیح و سلامت, صحیح و سالم. تو سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے, یہ کون سا مرا ہوا انسان ہے جو مر گیا, کسی جانور نے کھایا ہی نہیں. تو اب پٹخے پہ لکھا ہوا تھا حذیفہ یمانی. جیسے ہی ان لوگوں نے ان کو اٹھایا, کہا کہ ان کا نماز جنازہ پڑھا دیں. تو کہتے ہیں کہ کہاں دفن کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں مدائن میں سلمان کے پاس, یعنی رسول اہل بیت تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے. اور اگر اہل بیت اور ہم لوگ ان سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں.